تیار جوان جیدار جوان بیدار جوان تیار جوان جیدار جوان بیدار جوان ملت کی عظمت جرت کا ہے یہ نشان ملت کی عظمت جرت کا ہے یہ نشان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری خلائق اجمعین والصلاة والسلام علی نبینا طبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ دائمہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحکیم فی محکم کتابہ القرآن الکریم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ درود پڑھ دیں محمد وآل محمد بڑی مناسب شب، بلکہ اب تو دوسری شب داخل ہو گئی، لیکن جو دن آپ نے گزارا اس ماہ شعبان کا کہ جسے یوم جوان قرار دیا، مناسبت آپ دوستوں کے ذہن میں ہے کہ ہم یہاں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے جمع ہوئے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ وحدت کے جوانوں کو کچھ اس مناسبت اور شخصیت کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات ہو سکے کہ ہم لوگوں کے لیے، ہم جوانوں کے لیے، خصوصاً آپ لوگوں کے لیے کوئی عملی راستہ۔ عموماً آپ کو معلوم ہے کہ شخصیات کے موضوع پر بھی بات ہمارے معاشرے میں زیادہ تر ثواب کی نیت سے ہوتی ہے۔ ہم گزشتہ لوگوں سے ثواب، گزشتہ لوگوں کی سیرت کے موضوع پر بات کرنا زیادہ تر ثواب کی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جہاں ایک آدھ جہت سے فائدہ مند ہے، وہاں نقصان دہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہم عموماً ان شخصیات کے ان پہلوؤں پہ بات بہت کم کرتے ہیں کہ جو میرے اور آپ کے لیے اس پرآشوب دور میں، اس بہت برے معاشرے میں، اس بہت برے زمانے میں کوئی عملی، کوئی پریکٹیکل، کوئی اس طرح کی شخصیات، اس طرح کی سیرت، اس طرح کا عنوان کہ جو ہمارے لیے راستے کھولے، جو ہمارے لیے دروازے کھولے، جو مشکلات کو حل کرے۔ عموماً ہمارے ہاں شخصیات کے موضوع پر بات ہوتے ہوئے ثواب کا کیونکہ زیادہ غالب رہتا ہے، ہماری محفلوں میں ثواب کی نیت زیادہ غالب رہتی ہے، تو عموماً ہم ان شخصیات سے عملی پہلو بہت کم استفادہ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ خدا توفیق دے، یہ 30-35 منٹ جتنے آپ کے سامنے ہیں، کوئی اس طرح کی مفید بات ہو سکے کہ جو ہمیں اس عملی دنیا میں ان شخصیات کے موضوع پر بات کرنے پر اس عملی دنیا میں انشاءاللہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ انداز بھی تھوڑا سا مختلف کرتا ہوں میں کسی شخصیت کے موضوع پہ بات کرنا۔ واقعات، ان واقعات سے شروع کرتا ہوں بھائی کہ ایک اعتراف اور کر لیں، شیعہ دنیا میں عموماً بہت ساری شخصیات کے ساتھ یہ ہوا، بہت ساری شخصیات کے ساتھ یہ ہوا کہ ہم ان کی زندگی کا وہ پہلو کہ جس نے زیادہ اثرات دنیا پر مرتب کیے، شیعہ دنیا میں کیا ہوا، ہم گزشتہ شخصیات میں اہل بیت علیہ السلام بھی شامل زیادہ تر لوگوں ان شخصیات کے اس پہلو پر زیادہ بات کرتے ہیں کہ جو ان کی زندگی میں زیادہ نمایاں ہوا، اور اس کا
زیادہ تذکرہ رہا، اس کا زیادہ ہمارے ہاں نقصان یہ ہوا کہ ان کے پوری زندگی میں سے، ان کی پوری شخصیت میں سے صرف وہی بات رہ گئی۔ چند جن شخصیات کے ساتھ یہ ہوا، میں نام لیتا ہوں، آپ انشاءاللہ تائید کریں گے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا وہ شخصیت ہے کہ جسے آپ سب لوگ کربلا کے واقعے سے پہچاننا شروع کرتے ہیں، جبکہ اس وقت ان کی عمر کم سے کم بھی 53-54 ہے، 53-54 سال۔ اس سے پہلے کی زینب، یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ زینب سلام اللہ علیہا کہ جو کربلا میں اس طرح سے سامنے آئیں، ان کی پوری 40-45 سالہ زندگی پر ہمارے پاس کوئی معلومات، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ کچھ ایام بچپن کے گنوا دیتے ہیں، وہ بھی بی بی کی شہادت کا ایشو ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت سے متعلقہ کچھ باتیں، وہاں پر جناب زینب کا ذکر، اور پھر ہم سیدھا کربلا پہنچاتے ہیں۔ راستے کے 40-45 سال ہمیں نہیں معلوم۔ یہی کام حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ آپ کو جانتے ہیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی کوئی جوانی کا واقعہ سنائیں تو آپ بڑی ہی دماغ پر زور دے کے شاید ایک آدھ بات کوئی کر سکیں گے، اور وہ بھی یہ کہ جنگ صفین میں شامل ہوئے، گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پر ٹکراتے تھے، یعنی اس طرح کی کوئی بات۔ اور پھر کیا ہے حضرت عباس، وہ کہ جو کربلا پہنچ گئے، اور پھر وہ واقعات ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ اسی طرح حضرت علی اکبر، ان کی شخصیت اور ان کی ذات کے بارے میں بھی ہمیں، آپ کو معلوم ہے کہ کربلا کے بعد، یعنی کربلا کا واقعہ شروع ہو چکا ہے، پہنچ گئے ہیں، پھر علی اکبر کا ذکر آیا۔ اس سے پہلے کا علی اکبر بھائی کہ ان کی آپ کو معلوم ہے کہ اختلاف ہے عمر میں۔ آج میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے کوئی اتھینٹک بات مل جائے۔ ان کی پیدائش، سن، تاریخ معلوم ہے آپ کو، سن کے موضوع پہ اختلاف ہے، سے لے کر شہادت کے وقت کی عمر بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ 17 اور 18 سال سے شروع ہوتے ہیں، اور 34 تو زیادہ ہو جائے گا، لیکن 26 سال تک پھر بھی پہنچاتے ہیں مورخین۔ یعنی یہ ساری تاریخیں نقل ہوئی، اور بہت اختلافی پہلو بھی آ گئے کہ شادی ہوئی نہیں ہوئی، بچے تھے یا نہیں تھے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس 17-18 سال یا 26 سال ہمیں نہیں معلوم۔ علی اکبر ہم اس وقت جانتے ہیں کہ جب وہ کربلا پہنچ گئے، یہ ایک آدھ واقعہ کربلا سے پہلے کا ہے۔ یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے تنظیمی دوست ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے تنظیمی ساتھی ہوتے ہیں، ہمیں اس سے زیادہ کی امیدیں، اس سے زیادہ کی امیدیں۔ دیکھیں، میں ایک بات کہا کرتا ہوں عموماً، اور یہ بات میں نے حاصل کی ہے، موجودہ شخصیات اس میں رہبر معظم بھی شامل ہیں، اس میں آیت اللہ بہشتی بھی شامل ہیں، بہت سارے لوگ شامل ہیں جن سے میں اس نتیجے پہنچا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ تنظیم پر بہت سارے دلائل دینے، لیکن سب سے بڑی دلیل جو وہ دیتے تھے تنظیم سازی پر، تنظیمی افراد پر، تنظیمی شخصیات ایک جگہ اکٹھا ہونا، جماعت یا گروہ کی صورت میں، سب سے بڑی دلیل وہ دیا کرتے تھے کہ یہ لوگ عام معاشرے سے تھوڑا سا آگے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ لے کے سارے معاشرے کو آگے بڑھنا ہے، چھوڑنا کسی کو نہیں ہے، پوری تشیع، پورا اسلام، پورا پاکستان۔ لیکن اگر گروہ بنتے ہیں تو اس لیے کہ چند لوگوں کی تربیت ہونا، چند لوگوں کو زیادہ آگاہ ہونا، چند لوگوں کو زیادہ باشعور بہدف بنا دینا نسبتاً آسان ہوتا ہے، اور پھر ان لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ اب ملت کے بقیہ لوگوں کو کھینچیں آگے آ کے، اور کچھ لوگ جو زیادہ سمجھدار ہیں وہ پیچھے سے دھکا دیں تاکہ آپ اپنی ملت کو آگے بڑھا سکیں۔ یہ تنظیم پر دلیل دی جاتی ہے۔ خوب اسی بنیاد پر آپ لوگوں سے ہمیں زیادہ امیدیں، معاشرے میں یہ بات شاید ہم نہ کریں کہ ہم شخصیات کے بارے میں، لیکن آپ لوگوں سے ہمیں یہ امید ہے کہ نہیں، آپ شخصیات کے بارے میں زیادہ تحقیقات رکھتے ہیں، یعنی زیادہ جانتے ہوں، اتنا ہی علم نہیں ہو آپ کا جتنا عام معاشرے کے عام انسان کو علم ہے، آپ کا زیادہ ہونا چاہیے۔ اور تنظیمی محفلیں، نشستیں انشاءاللہ اس کا اصل ہدف بھی یہی ہے، اور خصوصاً ان شخصیات کے موضوع پر اگر آپ نے گفتگو اور بحث کی ہے تو ہمیں شاید اس کا خیال سب سے زیادہ رکھنا چاہیے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ ابھی جوان تھے، معاویہ کی محفل کئی لوگوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ اس وقت موجودہ لوگوں میں، زندہ موجودہ لوگوں میں، جانتے ہو
سب سے زیادہ حقدار کون ہے اس خلافت کا؟ معاویہ کا سوال. اپنی محفل میں سارے جوان بوڑھے درباری سب جمع ہیں، چاپلوسوں کی محفل تھی، سب نے کہا آپ. یہی کہتے ہیں نا بھائی، چاپلوسوں کی محفل تھی، کہا آپ. معاویہ سے کہا آپ سب سے زیادہ حقدار آپ ہیں اس خلافت کے. کہ نہیں، چاپلوسی کو چھوڑو. حسن مغیرہ کو کہا چاپلوسی کو چھوڑو، حقیقت بتاؤ. کہ نہیں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں. آپ کہا میں کہہ رہا ہوں چاپلوسی کو چھوڑو. کہا جھوٹ بولتے ہو. علی ابن الحسین. کہا علی ابن الحسین کیا مطلب علی ابن الحسین؟ اچھا اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے علی بھی کئی تھے، علی ابن الحسین بھی کئی تھے. تو کہا کون سے علی ابن الحسین؟ کہا وہ کہ جو معروف ہے اکبر کے عنوان سے، لقب ہے نا، نام نہیں. اکبر. یہ دوسرا واقعہ ہے، پہلے اس کو مکمل کریں. یعنی ابھی عمر معاویہ کا زمانہ اگر میں امام کی شہادت، دوسرے امام کی شہادت سے پہلے کی بات کروں تو ان کی عمر اس وقت 11 12 13 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، علی اکبر. اور اگر ہم اس کے بعد کا تھوڑا سا زمانہ لے لیں جس میں شہید ہو چکے ہیں اور اگلا زمانہ شروع ہوا ہے، تو یعنی قریب معاویہ کی موت سے قریب اگر ہم لے لیں تو ان کی عمر 18 19 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اس وقت معاویہ اپنے دربار میں لوگوں کو یہ احساس دلا رہا ہے، خود اس کو یہ احساس ہے کہ علی اکبر وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں علی ابن الحسین کہا جو خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں. یہ نظریہ تھا اس وقت. کس بنیاد پر؟ کربلا میں ہونے والے واقعات کی بنیاد پہ کہہ رہے نہیں. یعنی ابھی موجودہ کردار، اس کم عمر میں موجودہ کردار جو مدینے میں، جو مکے میں، جو اس سرزمین عرب پر دیکھا ہے علی اکبر کا معاویہ نے، اس بنیاد پر کہہ رہا ہے کہ وہ شخصیت ہے کہ جو سب سے زیادہ حقدار بنتے ہیں اس خلافت کے. دوسرا واقعہ جو تھا وہ ایک پیغام لے کے پہنچے. والی مدینہ کو کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا، بھائی کہ امام حسین خود بھی مدینے میں ہی ہیں، لیکن چلیں اس کے والی کو پیغام پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ جو آپ پیغام لے کر آپ کا نام کیا ہے؟ کہا علی ابن الحسین. کہا عجیب ہے، ابھی 1-2 دن پہلے کسی اور سے ملا تھا، وہ بھی یہ کہہ رہا تھا علی ابن الحسین. انہوں نے کہا ایسا ہی ہے. آ کے اپنے والد سے پوچھا، یعنی امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ لوگ اس پر تعجب کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھتے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ ابھی تو 2 ہی ہیں، اس وقت 2 ہی تھے. کہا کہ اگر یہ 10 بھی ہو نا تو سب کا نام علی ہوگا. جو اکبر والی بات ہے وہ پہچاننے کے لیے تھا. علی اکبر ہیں، علی اوسط ہیں، علی اصغر ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں اپنے ہاں بھی کہہ دیتے ہیں بڑے، درمیانے اور چھوٹے. عربی زبان میں اکبر کہا جاتا ہے، متوسط کو اوسط کہا جاتا ہے، درمیانے کو، اور چھوٹے کو اصغر کہا جاتا ہے. یعنی امام نے اپنی اولادوں کے نام سب کے علی رکھے اور کہا، جواب بھی دیا اس والی مدینہ کی بات کا کہ اگر 10 اولادیں بھی ہوں تو سب کا نام علی. معاویہ کہتا ہے خلافت کے سب سے زیادہ حقدار. لیکن اس کی حقیقت کب پتہ چلتی ہے؟ وہ آخری دن کے جب کربلا میں امام تیار کر کے بھیج رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو غلط تعارف ہم شخصیات کا کرواتے ہیں، ہم نے ان کا بھی اسی طرح کا کچھ تعارف کروایا کہ جن کے لیے ایک بحث چھڑی ہوئی ہے کہ آیا ان کو میدان میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے. ہمیں ایسا تاثر دیا گیا کہ ان کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے. کہیں حسین کہہ رہے ہیں کہ ابھی رک جاؤ، کہیں جناب زینب کہہ رہی ہیں کہ ابھی رک جاؤ، کہیں کہا گیا کہ خود کیونکہ لیلا موجود تھیں، یعنی والدہ موجود تھیں تو وہ کوشش کر رہی تھیں روکیں. کہیں سکینہ کو ہم کہہ دیں ایسا نہیں ہوا. بنو ہاشم میں سب سے پہلا شہید ہے. یعنی کربلا کے اس میدان میں جب خاندان رسول نے لڑنا شروع کیا ہے تو سب سے پہلا شہید ہے. لیکن اہمیت کیا ہے؟
شخصیت کی اہمیت کیا ہے؟ دو قول بڑے معروف ہوئے امام کے. پہلی وہی بات کہ جو قوم کو مخاطب کر کے کہا، یا قوم ہؤلاء قد برز شاب، کہا ایک ایسا جوان اب آ رہا ہے تمہاری محفل میں، اس جنگ میں، اس میدان میں. شاب جوان، ایسا جوان کہ جو خلقاً خلقاً و منطقاً، امام حسین علیہ السلام کے الفاظ ہیں، خلقاً خلقاً و منطقاً، کہا کہ جو خلقت کے لحاظ سے، خلقت آپ سمجھتے ہیں ظاہری صورت، جب پہنچے تھے نا دربار، یعنی جیسے ہی میدان میں پہنچے، جن لوگوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہوا تھا، پتہ ہے آپ کو کربلا کے اندر بہت سارے صحابی بھی آئے ہوئے تھے، جہاں قاری قرآن تھے، جہاں حافظ قرآن تھے، وہاں صحابی رسول بھی تھے جنہوں نے دیکھا تھا، اور انہوں نے دیکھتے ہی کہا تھا کہ رسول اللہ خود آ گئے میدان میں. پہلا جملہ ان کو یہی نکلا، رسول میدان میں آئے. اور یہ بات امام نے فرمائی تھی، امام حسین علیہ السلام کا قول تھا کہ ایک ایسا جوان آ رہا ہے اس وقت میدان میں کہ جو خلقاً یعنی شکل و صورت، خلقاً یعنی اخلاقیات یعنی کردار، منطقاً یعنی گفتار یعنی قول، اشبہ الناس لرسول اللہ، شبیہ ترین شخصیت ہے رسول اللہ سے اس پوری انسانیت میں. اگلا جملہ اس سے بھی سخت ہے، کہا جب اشتقنا لرسول لنبی، یعنی جب ہم اپنے نبی کے مشتاق ہوتے ہیں، اپنے رسول کے مشتاق ہوا کرتے تھے، یعنی ان کے دیدار کو دل چاہتا تھا، تو نظر کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے علی اکبر کے چہرے کو، کہ علی اکبر کا چہرہ رسول کی یاد دلاتا تھا. یہ اہمیت تو آخری دن پتہ چل رہی ہے نا اس دنیا کو، لیکن بات یہ ہے کہ ان شخصیت کے کردار کو اگر انشاءاللہ آپ کو موقع ملے اور آپ اس شخصیت کو پڑھیں، جو کہ آپ کو پڑھنا چاہیے، اس اعتبار سے بھی کہ جوان ہیں، اور اس اعتبار سے بھی کہ ہم جوانوں کے پاس، اور خصوصاً آپ، میں تو بہرحال بڑھاپے کی طرف چل پڑا، خصوصاً آپ جوانوں کے پاس اگر کوئی آئیڈیل شخصیت ہے ہر لحاظ سے. دیکھیں ہم نے عموماً ان شخصیات کو کربلا، اور کربلا میں بھی شہادت، کس طرح سے موت کو گلے لگانا ہے، نہیں، یہ ایک آخری پہلو ہے. ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں بھی اگر معاویہ جیسی شخصیت اعتراف کرے کہ یہ وہ حقدار ہے اس وقت خلافت کا اس پوری انسانیت میں، علی اکبر کی ذات، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا وہ چند سال جو 18 سال سے زیادہ یقیناً اس وقت نہیں تھے، کم کا امکان ہے، 18 سال سے کم کا امکان ہے، 14-15 سال کی عمر میں یہ بات معاویہ کے منہ سے نکل رہی ہے، جب علی اکبر کی عمر صرف اتنی ہی ہے علیہ السلام. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری زندگیوں میں، یعنی جوانی میں، اس وقت جس وقت آپ لوگ ہیں خصوصاً، یہ وہ آئیڈیل شخصیت ہے. اور جب ان کے لیے فرما دیا جائے چلیں خلقاً میں تو ہمارا کوئی کردار نہیں بنتا، اللہ نے جس طرح کی مخلوق بنائی، لیکن خلقاً اور منطقاً یہ تو آپ کا حق بنتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں ان کا حق ہم پر بنتا ہے کہ ہمیں ان دو چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ یہ وہ کون سا جوان ہے کہ جو اتنی کم عمر میں رسول اللہ سے شبیہ بنتے ہیں، صرف چہرے کے لحاظ سے نہیں، صرف سامنے ظاہری سیما، یہ وجہ، اس کے اعتبار سے نہیں، بلکہ کردار کے اعتبار سے بھی، گفتار کے اعتبار سے بھی. یہ ان شخصیات کا اتنا حق تو ہم پر ہے کہ جوان اس نگاہ سے بھی اس کو دیکھیں. وہ آخری بات ہے، وہ آخری پہلو ہے، وہ آخری موضوع ہے کہ جو ہم کربلا میں آ کے بیان کرتے ہیں اس شخصیت کے لیے. اور ہم نے یہ کہا کہ انہوں نے اس استرجا کو سن کے، استرجا پتہ ہے آپ کو، استرجا یعنی اس وقت پڑھا یہ جملہ کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس وقت پڑھا جاتا ہے کہ جب انسان بہت کسی مشکل میں ہو. اپنے والد کے منہ سے یہ جملہ سننے کے بعد پوچھا استرجا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی جملہ کسی بغیر ہدف مقصد کے نہیں ہوتا. کوئی ہے درد تکلیف بڑی کہ امام حسین کی ذات کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو پوچھا کہ کیا ہوا ہے، ایسا کیا دیکھا ہے آپ نے؟ تو کہا کہ کاروان کو دیکھ رہا ہوں کہ جو آگے اور موت اس کے پیچھے. تو یہاں فرمایا تھا کہ کیا ہم حق پر نہیں؟ کہا حق پر ہے، بالکل حق پر ہے. تو کہا کیا ڈر کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے.
یہ آخری فضیلتیں ہیں اس شخصیت کی، یہ انتہائی فضیلتیں اس شخصیت کی، لیکن یہ پورا تعارف نہیں ہے اس شخصیت کا۔ کچھ اس طرح کی زندگی گزاری کہ نتیجہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ اب میں یہاں سے دوسرا موضوع شروع کر رہا ہوں جو اس پہلے سے زیادہ اہم ہے، اور آپ جوانوں کے لیے خصوصی طور پر ذرا توجہ سے درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ دیکھیں، آپ سب اس بات کے قائل ہیں کہ یہ اہل بیت علیہم السلام اور ان کے قریبی لوگ، جن میں جناب زینب ہیں، جن میں ابو فضل العباس ہیں، جن میں حضرت علی اکبر ہیں، آپ یہ سب نظریہ، آپ کا نظریہ، تمام دوستوں کا نظریہ ان تمام شخصیات کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نورانی شخصیات ہیں۔ الہی شخصیات کا لفظ صحیح ہے، اس سے زیادہ امپورٹنٹ نورانی شخصیات ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس بات کے قائل ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام، یہ جتنے بھی ہمارے معصومین ہیں، ان کی خلقت اس کائنات کی خلقت سے پہلے، ایسا ہی ہے؟ یہ نظریہ ہے آپ کا یا نہیں ہے؟ آپ صرف رسول اللہ کے نور کو نہیں کہتے، آپ اہل بیت علیہ السلام کے نور کے لیے اس نظریے کے قائل ہیں کہ یہ سب آپ کی اس کائنات کی ہر چیز سے پہلے خلق ہوئے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں خدا تھا، اور پھر اگر کوئی وجود آیا، موجود وجود میں آیا، تو وہ نور ہے ان شخصیات کا۔ اور آپ تشیع اپنے لیے اس بات کے قائل ہیں، اور یہ اہل بیت ہی کا کہا ہوا ہے کہ پھر ہماری بچی ہوئی مٹی سے۔ اب یہ اصطلاح مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، کیونکہ ہمیں کہا گیا کہ آپ اور ہم مٹی سے خلق ہوئے، آدم مٹی سے خلق ہوا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ مٹی سے مراد یہ والی مٹی تو نہیں ہے، اس سے شبیہ بھی نہیں ہے، اس کا نام استعمال ہوا ہے۔ کیا آسان نہیں ہے سمجھنا مٹی سے مراد کیا ہے۔ جیسے نور، بائیں کے اس نور کے بارے میں اتنی بات قرآن اور احادیث میں موجود ہے، پھر بھی یہ نور ہمارے اور آپ کے لیے کلیئر نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ ہم کہیں نور روشنی کو کہتے ہیں، جبکہ قرآن نے کبھی آیات میں اپنی قرآن کو نور کہا، کبھی ہدایت کو نور کہا، کبھی انبیاء کو نور کہا، اور پھر اہل بیت علیہ السلام کو نور کہا۔ یعنی خود نور کا سمجھنا بہت مشکل کام ہے۔ چھوڑ دیں ابھی اس کو، ہم جس طرف توجہ دلا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ یہ اہل بیت علیہ السلام اور ان کے نزدیکی لوگ، جن میں نے 3 شخصیات کا نام لیا کہ جو غیر معصوم ہیں، لیکن ان کی معصومیت جو ان کو اللہ کی طرف سے نہیں، ان کی اپنی حاصل کردہ، فرق ہے نا۔ معصوم ہم اسے کہتے ہیں جسے اللہ نے معصوم بنایا، اور غیر معصوم کو اگر کہیں معصومیت کا درجہ ہم دیتے ہیں تو وہ کہ جس نے اپنے آپ کو اس منزل پر پہنچایا خود اپنی محنتوں سے، وہ 3 شخصیات جن کا میں نے نام لیا۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ یہ انوار الہی، یہ نور الہی، یہ سب کے سب، ان کا مقام یہ زمین نہیں تھی، سمجھے گا میری بات، ان کا مقام یہ زمین نہیں تھی، یہ خلق ہوئے ہیں آسمان کے لیے، جس کو آپ عرش کہہ دیں، فرش کہہ دیں، کبھی فرش بھی کہا، کبھی عرش بھی کہا، بلندیاں کہہ دیں، 7 آسمان کہہ دیں، ہم مختلف نام رکھتے ہیں۔ کہنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ خلقت، یہ زمین، یعنی یہ جو ہم جس میں رہتے ہیں، یہاں کا موضوع نہیں تھا، یہ لوگ یہاں کے لیے خلق نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنے مقام سے نیچے آئے اور انہوں نے اس انسانی جسم کو اپنایا۔ یاد ذرا توجہ سے، اہم موضوع ہے ہمارا، جس پر بحث کم ہوتی ہے اور اس پر اختلاف ہو جاتا ہے، لوگ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے ان کو آسمان سے اتار کے زمین پر لے آئے، آپ نے ان کو خاکی کہہ دیا، آپ نے ان کو جسمی یعنی اس جسم میں ڈال دیا، پھر یہ اختلافات۔ اس کو سمجھیں تھوڑا سا، بہت آسان سی بات ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تشیع پوری اس بات کے قائل ہے کہ یہ انوار الہی یہ اس دنیا کے لیے نہیں تھی، لیکن کیونکہ انسانوں کے لیے حجت بنانی تھی،
انہوں نے آپ کے ہی جیسے جسم کو قبول کیا، آپ ہی کے جیسے جسم کو. کیا مطلب؟ یعنی جس کو درد ہوتا ہے، جس کو تکلیف ہوتی ہے، جس کو بھوک لگتی ہے، جس کو پیاس لگتی ہے، جس میں سے خون نکلتا ہے، جسے احساس ہوتا ہے اگر بچہ مر جائے اس کا، کہ بھائی بچہ مرنا کسے کہتے ہیں، ماں مر جائے تو ایک احساس ہوتا ہے کہ بھائی ماں مرنا کسے کہتے ہیں. یعنی اپنے احساسات کے ساتھ، یعنی یہ انسان، یہ جسم، یہ انہوں نے لیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ ثابت کرنا تھا کہ اس دنیا میں جس میں میں اور آپ آ گئے، اتنی ہی مشکلات کے ساتھ جو بھی آپ کو نہیں ہے، جو اہل بیت کو تھیں. کہیں آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ہمارا زمانہ ذرا ماڈرن ہے تو ہمارے زمانے کی مشکلات بھی زیادہ ہیں، ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش زیادہ ہو رہی ہے، ہمارے یہاں آدمی کے بگڑنے کے امکانات زیادہ ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسی ہاں وسائل زیادہ ہو گئے ہوں گے، حربیں تقریباً اسی طرح کے، نتائج بھی اسی طرح کے نکلتے ہیں. آپ سے پہلے حضرت اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں، ان کے زمانے کے شیعہ، ان کے لیے بھی اسی طرح کی مشکلات تھیں. یہ معاشرہ ان کے لیے بھی چیلنج تھا، ان کے لیے بھی چیلنج تھا. یہ زندگی اور موت جو آپ کے لیے آج مسئلہ بنی ہے، ان کے لیے بھی تھی. یہ عزت، یہ شہرت یا ذلیل ہو جانا اس معاشرے میں ظاہری طور پہ، یہ سب ان کے لیے بھی تھا. انہیں بھی اس معاشرے کے اندر نہیں اس طرح کا مقام حاصل کرنے دیا جو ان کا حق بنتا تھا. لیکن انہوں نے یہ بات ثابت کی کہ ان تمام مشکلات کے باوجود بھی جو انسانی جسم میں آنے کے بعد ہیں، ایسی زندگی گزاری جا سکتی ہے کہ رہتی دنیا انہیں اپنا آئیڈیل کہے. بات سمجھنے کی کوشش. وہ آسمانوں پر رہتے آپ کے لیے آئیڈیل ہوتے نہیں، وہ زیادہ آئیڈیل اس وقت ہیں کہ جب انہوں نے آپ ہی کی طرح زمین پر زندگی گزاری اپنے تمام احساسات کے ساتھ، پھر وہ آئیڈیل بنتے ہیں آپ کے لیے. اور اگر وہ اس نورانیت کو چھوڑ کے اس مادیت کو لے لیتے ہیں تو اس کا سب سے اہم پہلو یہ ہے، سب سے امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے اپنے آپ کو آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں. آپ کے لیے اپنے آپ کو آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں. اسے سمجھیے، یعنی جب رسول اللہ کے لیے فرمایا قرآن نے کہ اسوہ حسنہ ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی مراد صرف رسول اللہ نہیں، آپ جانتے ہیں، آپ ہی نے کہا کہ آخرنا بھی، اولنا بھی اور اوسطنا بھی محمد. یہ آپ نے کہا نا، درود پڑھیں محمد والے محمد پہ. اب یہ انوار الہی آپ کی طرح کے مادی دنیا میں آ کے مادی جسم کے مالک تمام احساسات کے ساتھ اگر اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے آئیڈیل ہیں. دوستوں، تیسرا پہلو شروع کر رہا ہوں، تیسرا موضوع شروع کر رہا ہوں یہاں سے. پھر ہم کیوں نہیں انہی شخصیات کو کہ جنہوں نے اتنا درد اور اتنی تکلیف برداشت کی، کیوں نہیں ہمارے لیے یہی آئیڈیل بنے؟ کیوں نہیں معاشرہ جوان، کم سے کم جوان، کیوں نہیں وہ انہی شخصیات کو اپنا آئیڈیل بنائے؟ آئیڈیل بنانے سے کیا مراد ہوتی ہے بھائی؟ آئیڈیل اگر کہا اسوہ حسنہ، یہ میں قرآن کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں. آئیڈیل ماڈل، یہ میں دنیاوی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں. اگر ان کو کہا ہے کہ انہی کی سیرت پر، اگر کہا گیا ہے انہی کے نقش قدم پر، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ پریکٹیکل لوگ ہیں کہ جن کے تمام کام اس مادی دنیا میں جو انہوں نے کیے وہ آپ کے لیے سب پریکٹیکل ہیں، سب پریکٹیکل ہیں. اسوہ حسنہ سے مراد ہی عملی زندگیوں میں ان سے کچھ سیکھنا ہے. بابا اسوہ حسنہ کہتے کیسے، سیرت کہتے کیسے، آئیڈیل کہتے کیسے، ماڈل کہتے کیسے؟ ہمیں اس بات کو سنجیدہ لینا ہوگا. ہمیں، مجھ سمیت ہم سب کو اسے سنجیدہ لینا ہوگا کہ اگر انہوں نے نورانیت، اس نورانیت نے اگر اس مادیت کو قبول کیا اور اپنے اوپر ہر طرح کے ظلم کو برداشت، ہر طرح کے اس زمانے، اس معاشرے کی ظلم و زیادتی کو برداشت کرتے ہوئے بھی اگر کوئی عملی صورت اور شکل پیش کی ہے، تو ہمیں اپنی ان زندگیوں میں چاہے 1400 سال گزر جائیں، جو کہ گزر گئے ابھی 1300-1400 سال،
چاہے یہ 1400 نہیں 14,000 سال ہوں، اور چاہے 14,000 نہیں بھائی، یہ لاکھوں کا اگر گزر جائیں، تب بھی ہر طرح کے، ہر زمانے کے، ہر دور میں جتنا بھی زمانہ دور ہوتا چلا جائے، ہمارے لیے یہی شخصیات آئیڈیل ہیں. انہیں آپ کو سمجھنا ہوگا سنجیدگی کے ساتھ. اور اگر یہ آئیڈیل ہیں تو پھر اب ہمیں اپنی زندگیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جو ہم نے کہا تھا کہ کچھ پریکٹیکل باتیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے اس طرح کی بغیر پلاننگ کی زندگیاں، کتنے لوگ ہیں آپ لوگوں میں سے، آپ دوستوں میں سے کتنے جوان ہیں کہ جن کے مائل سٹونز طے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا بتائیں مجھے کہ مائل سٹونز طے ہیں کیا مطلب؟ آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ عمر کے، آپ پڑھائی کے، آپ پروفیشنل لائف کے، کوئی بھی لے لیں، تینوں زندگیوں کی بات کر رہا ہوں، عمر، ایجوکیشن یا پروفیشنل لائف، طے ہو کہ میں ابھی یہاں پر ہوں، طے شدہ موضوع ہے 3 سال بعد 2 سال بعد میں یہاں پر ہوں یعنی ہوں گا، اور اس کے بعد طے ہے کہ 10 سال کے بعد 8 سال کے بعد میں یہاں پر ہوں گا. کتنے لوگوں کے مائل سٹونز ہیں؟ یہ تو ذات کی بات کر رہا ہوں، جبکہ ہمیں تنظیمی ساتھیوں سے، تنظیمی دوستوں سے اس ذات تک محدود رہنے والی بات نہیں ہے. سارا کا سارا اگلا معاشرہ آپ پر ڈیپینڈ کر رہا ہے. پوری تشیع، پورا اسلام، پورا پاکستان آپ جوانوں پر ڈیپینڈ کر رہا ہے، اور جوانوں پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی سے نہیں، ہمیشہ سے ایسا ہی ہے اور ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. یہ جوانوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اپنے لیے پلاننگ نہ ہو، اپنا برنامہ، اپنی پروگرامنگ نہیں ہے. ہمیں خود نہیں معلوم ہم کہاں، کب، کس جگہ پر ہوں گے. ہمیں نہیں معلوم کہ ابھی عمر کے جس حصے میں ہیں کہاں پر پڑھائی روکی، کیوں روکی. نہیں روکی نہیں ہے، جو پڑھ رہا ہوں کیوں پڑھ رہا ہوں، مجھے کیا فائدہ ہے، معاشرے کو کیا فائدہ ہے. روکنے پہ بھی سوال ہونا چاہیے. کیوں روکی، کہاں روکی. نہیں پوچھتا ہے، ہم نہیں پوچھتے، نہ اپنے آپ سے پوچھتے، نہ کوئی اور ہم سے پوچھتا ہے. پڑھ رہا ہوں، یہ نہیں پتا کہ کیا پڑھ رہا ہوں، کیوں پڑھ رہا ہوں. کام شروع کر دیا ہے، نہیں پوچھا، نہیں سوچا، نہیں سمجھا، شروع کیا ہے، کیوں کیا ہے. ذات کا پروگرام طے نہیں ہے، شخصی پروگرام طے نہیں ہے. امید رکھیں کہ آپ بہت اچھی پلاننگ کر رہے ہیں معاشرے کے لیے. ہم امید رکھیں آپ بہت اچھی پلاننگ کر رہے ہیں تشیع کے لیے. کیسے ہو سکتا ہے؟ تضاد ہے آقا، تضاد. ان آئیڈیالز، ان رہنما شخصیات کے ہوتے ہوئے بھی ہم اور ہمارے علاوہ اس معاشرے میں تشیع کے علاوہ ایک ہی طرح کی زندگیاں گزار رہے ہوں، ایک ہی جیسے ہوں. ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا رہن سہن، ان کا کھانا پینا، ان کا چلنا پھرنا، اس معاشرے میں اجتماعی رول پلے کرنے کے لیے پروگرامنگ کرنا، اگر سب ایک ہی جیسی ہے تو پھر ہماری زندگیوں میں ان اہل بیت کیا کردار ہے، کیا رول ہے. مسئلہ یہاں بنتا ہے. ولادت اور شہادتیں، یہ میں ایک ایسی بات ہے جو تقریباً جب بھی کبھی مناسبت ہو ولادت اور شہادت کی تو بات کرتا ہوں، اور ابھی بھی کر رہا ہوں، کہ یہ ہوتی اس لیے ہیں کہ بھائی کم سے کم جب بھی چند ہفتوں کے بعد، مہینوں کے بعد کسی شخصیت کی ولادت اور شہادت آئے تو یہ اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے ہوتی ہے، یہ اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے ہوتی ہے. نہیں آقا اس لیے آئیں ممبر کے پاس، مجلس میں، امام بارگاہ میں یوں بیٹھے ہوئے کہ میلاد، اور میلاد کا نتیجہ ثواب. غلط اپروچ ہے. آپ کو ایسے نہیں سوچنا چاہیے. اس وقت ملے گا ثواب کہ جب ان شخصیات، تقیہ مواقع بتا رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا، اسی لیے بغیر تقیہ کی بات کر رہا ہوں. ثواب اس وقت ملے گا کہ جب آپ یہاں سے کوئی طے کر کے اٹھے کہ ہاں بھائی یہ بات سمجھ میں آئی ہے، اب اس کو اس طرح سے سوچنا ہے.
اب اس کو اس طرح سے دیکھنا ہے، اب اس کو اس طرح سے کرنا ہے. اگر کہیں کسی طرح کوئی ایک بات بھی عملی زندگی میں ان شخصیات کی وجہ سے کہ جن کی ولادت کو آپ منا رہے ہیں، اگر کہیں کسی جگہ پر ہماری زندگی میں کوئی پریکٹیکل بات ان کی وجہ سے اگر انشاءاللہ شامل ہوئی تو ثواب، نہیں ہوئی تو ثواب نہیں. مجھے خوف ہے کہ عذاب، کہ بھائی جن کو نہیں معلوم تھا ان کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو تو معلوم تھا، آپ نے کیوں اسٹیپ نہیں اٹھایا. لیکن نا ہماری حالت اس وقت یہ بنی ہوئی ہے، ہماری حالت اس وقت یہ، ہمارے پاس 11-12 بڑے پریکٹیکلز ہیں اہل بیت علیہ السلام کی صورت میں، اور اگر شیعوں کے پاس آئیڈیلز کی بات کریں تو ان کے بعد اور خصوصاً سے انقلاب آنے کے بعد، ایران کے انقلاب کے بعد، یعنی ہمارے پاس اسوہ حسنہ کا ایک انبار ہے، ایک ذخیرہ ہے. کوئی جوان سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ قیام کرے اس وقت تشیع میں اور وہ کسی سے پوچھے کہ یار میری حالت اس وقت یہ ہے، تعلیم کے اعتبار سے یہاں ہوں، جاب یہاں کر رہا ہوں، معاشرے میں یہ رول پلے کرتا ہوں، گھریلو حالات میرے یہ ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کس طرح سے شیعت کے فائدے یا پاکستان یا اسلام کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں. ہمارے پاس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تشیع کے پاس اس کے لیے آئیڈیل نہ ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی اس قدر یہ تشیع اس قدر اپنے اندر اس طرح کی شخصیات رکھتی ہے، اتنا وسیع خزانہ رکھتی ہے، اتنا وسیع ذخیرہ رکھتی ہے اس وقت سے لے کر آج تک. ان پروگراموں کا اصل نتیجہ جو نکلنا چاہیے وہ یہ کہ معاشرہ اور جوان یہ سوچے کہ بھائی کیا اسی طرح سے جیسے چل رہے ہیں ایسے ہی چل رہے ہیں. معجزے کا منتظر پتہ ہے آپ کو، ہم میں سے ہر آدمی بغیر کسی کام، بغیر پریکٹیکل لائف کے، بغیر کسی جدوجہد کے، بغیر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے ہوئے، ہم میں سے ہر جوان کسی معجزے کا منتظر ہے. ہم معاشرے کے تمام کاموں کو معجزات پر ڈالے ہوئے ہیں. ہم سب یہ سوچ رہے ہیں کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ایسا انقلاب آ جائے گا، خود بخود کچھ ہو جائے گا. نہیں ہونے والا، نہیں ہونے والا. قال لا یغیر بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کیا کہ جن میں تبدیلی کی کوئی خواہش نہ اٹھتی ہو، آپ کبھی بھی توقع نہ کریں کہ وہ تبدیل ہو جائیں گے. قرآن کا کہنا ہے بھائی، یہ قرآن کا قول ہے، یہ قرآن کا کہا ہوا ہے، یہ قرآن کا دیا ہوا ہے کہ صرف وہی اپنی حالت میں تبدیلی لاتے ہیں کہ جو پلاننگ کریں کہ تبدیلی لانی ہے، پھر معاشرے میں تبدیلی، پھر ان میں تبدیلی، پھر پاکستان میں تبدیلی. لیکن اگر یہ نہیں ہے، اس طرح سے نہیں ہے، تو بھائی ہم اپنے مجمع کو بڑھاتے چلے جائیں، اپنے پروگرامز کی تعداد کو بڑھاتے چلے جائیں، اپنی اس طرح کی کوششوں کو بڑھاتے چلے جائیں. نہیں ہونا. آغاز کہاں سے ہوگا؟ آغاز کی بڑی اہم بات ہے. آغاز میں سے ہوتا ہے، آپ سے، مجھ سے، ہم سے. آغاز اپنے آپ سے. پوری توجہ اس بات پہ نہیں ہے کہ ایک انقلاب لانے کی کوشش ہے معاشرے میں. خمینی بت شکن کے ماننے والے جوان یہ بات سن لیں کہ خمینی نے فرمایا کہ اصلاً یہ دھوکہ ہے جو آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں. یہ جوانوں سے صراحت کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے اندر تبدیلی لائے بغیر یہ سوچتا ہے کہ وہ تبدیل کر رہا ہے ایک معاشرے کو، وہ ایک تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا ہے ایک تنظیم میں، وہ ایک تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا ہے اپنی فیملی میں، انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جو شیطان نے تمہیں دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارا غیر، یہ امام کے جملے، تمہارے علاوہ جو بھی ہیں وہ تمہارے کہے ہوئے پر اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے کہ تم یہ کہتے ہو، وہ تمہارے کیے ہوئے پر اپنے آپ کو تبدیل کریں گے کہ تم یہ کرتے ہو. سیدھی بات خمینی، سادہ باتیں پتہ ہے آپ کو. خمینی بت شکن جوانوں کو انشاءاللہ جیسے ہی سیرتیں
معصومین کی سیرتوں سے انشاءاللہ جو آپ نے پڑھنی ہیں جلدی جلدی پڑھیں. اس کے بعد پھر وہ غیر معصوم کے جو بہت قریب ہے معصومیت کے ان کی سیرتوں کو پڑھیں تاکہ آپ بہت جلدی پہنچے خمینی تک, اور پھر خمینی کو پڑھیں. پڑھنا پڑے گا, کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے, کوئی اور معجزہ نہیں ہوگا بھائی, معجزہ نہیں ہوگا. پڑھنا پڑے گا, توجہ دینی پڑے گی, اور آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ خمینی جو بہت سادہ سادہ باتیں کرتا رہا, کتنے بلند مقام جوانوں کو دلائیں, کہاں سے کہاں پہنچایا ہے. آپ لوگوں میں سے اکثریت ایرانی معاشرے کو قبل از انقلاب نہیں جانتی. یہ الگ بات ہے کہ آپ میں سے اکثریت ایرانی معاشرے کو بعد از انقلاب بھی نہیں جانتی, نہیں جانتے آپ لوگ, نہیں معلوم آپ کو. زیادہ تر ایران آپ کی نگاہوں میں وہی ہے کہ جو 15 دن میں 18 دن میں 20 دن میں آپ زیارت کی نگاہ سے دیکھ کر آتے ہیں. زاہدان سے شروع کرتے ہیں, اس کے ڈرائیوروں سے, اور جا کے کمبل والے, اور پھر وہ پستے والے, اور پھر کوئی بدتمیزی جو کر دیتا ہے آپ کے ساتھ ٹیکسی والا, اور پھر آخر میں کوئی دھکا یا جھٹکا دیتا ہے آپ کو مسافر خانے والا, اور آپ کا پورا ایران کا کانسیپٹ لے کے آپ واپس آ جاتے ہیں. کہاں پہنچایا خمینی نے اس جوان کو کہ ایران کی جو اس نے حفاظت کی 8 سال وہ تو کی, اس کے بعد لبنان کی اسرائیل کے ساتھ جنگ تھی تو پھر ایرانی پہنچا ہوا تھا, اس کے بعد حماس کی اسرائیل سے جنگ تھی تو پھر ایرانی پہنچا ہوا تھا, اس کے بعد پھر شام کی ساری دنیا کے منافقین سے جنگ تھی تو پھر ایرانی پہنچا ہوا تھا, اس کے بعد پھر عراق کی اس داعش جیسی منافقت سے جنگ تھی پھر ایرانی پہنچا ہوا تھا, اور ابھی یمن کی پتہ نہیں پہنچا, لیکن پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یمن کی اس جنگ میں ایرانی پہنچ گیا ہے. ایرانی کہہ رہے ہیں بھائی ضرورت ہی نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں ہے, اب ضرورت نہیں ہے. ہاں کبھی ضرورت تھی, اب نہیں ہے. اب قومیں اتنی مضبوط ہو چکی ہیں, اب بیداری ایسی آ چکی ہے کہ اب ہماری ضرورت نہیں ہے. یہ بڑے پریکٹیکل لوگ تیار ہوئے ہیں, بڑے پریکٹیکل لوگ ہیں, اور وہ تمام باتیں جو صرف پہلے ہم ان ممبروں پہ جو علماء ہمیں سنایا کرتے تھے, جو شخصیات سنایا کرتی تھی کہ میدان جنگ میں کربلا میں فلاں فلاں جوان تھے اور وہ فلاں فلاں باتیں کرتے تھے, اور اس کے بعد وہ شہادت پیش کرتے تھے. آپ یقین کیجئے وہ ساری باتیں اس ایرانی معاشرے میں سننے کو ملیں, اس لبنانی معاشرے میں سننے کو ملیں. ہادی نصر اللہ جوان ہے نا, جانتے ہیں ہادی نصر اللہ کو آپ لوگ؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں نا, کتنے لوگ ہادی نصر اللہ کو جانتے ہیں؟ دیکھیں 3-4 ہاتھ اٹھیں, 5 6 ہاتھ اٹھیں, صرف 6 ہاتھ. ہادی نصر اللہ سید حسن نصر اللہ کا بیٹا تھا. ہادی نصر اللہ سید حسن نصر اللہ کا جوان بیٹا تھا. 18 سال 19 سال کی عمر میں شہید ہوا ہے. خطاب کر رہے تھے, ایک مجمع سے خطاب چل رہا تھا, کان میں آ کے بتایا کہ فلاں محاذ پر جو ابھی 3 شہادتیں ہوئیں ان میں آپ کا بیٹا بھی تھا. ایک تبدیلی چہرے پہ نہیں تھی. میں نہیں کہہ رہا, دنیا کہہ رہی ہے, امریکہ اور اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کان میں سنائی, کوئی تبدیلی چہرے پہ نہیں, پوری بات مکمل کی, پوری بات مکمل کی جو کر رہے تھے. اس کے بعد سر آخری میں ایک جملہ کہا, کیونکہ پتہ تھا تھوڑی دیر بعد سب کو پتہ چل جانا ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا. تو ایک جملہ کہا سید حسن نصر اللہ, اس زمانے میں بھائی آپ ہی اور میرے زمانے کا ایک انسان, جیتا جاگتا انسان, یہی گوشت پوست رکھنے والا انسان, معصوم نہیں ہے, ارے معصوم. صرف ایک جملہ کہا, بات ختم ہو گئی, پروگرام ختم ہو گیا. آخری جملہ کہہ کے آقا نے کہا کہ جب بھی آپ مجھے اس طرح کی محفلوں میں بلایا کرتے تھے کہ جس میں شہید اور شہداء کی بات ہو, تو میں شرمندگی کے ساتھ آیا کرتا تھا کہ میری کون سی قربانی ہے کہ جو میں آپ کو آؤں اور آپ کے آگے کہوں شہید یہ ہوتا ہے اور شہادت یہ ہوتی ہے. لیکن آج خدا نے میرا سر بلند کر دیا کہ اب جب آپ کی محفل میں آؤں گا تو اب شہید اور شہادت پہ بات کروں گا, کیونکہ میرا اپنا بیٹا شہید ہو گیا. اس طرح سے اس پیغام کو اس مجمع میں دیا ہے.
بات ہماری ختم ہو گئی. ہم نسلوں کے فرق کی بات نہیں کر رہے کہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے یہ 200 سال پہلے کے جوان تھے. جو میں لبنانیوں کی باتیں کر رہا ہوں یہ بات تقریباً 500 سال پہلے کی ہے. جو یمن میں اور شام میں اور لبنان میں اور بحرین میں قیام کی حالت میں ہیں یہ بات تقریباً آج سے 100 سال پرانی ہے. بھائی میں اسی زمانے کی، اسی وقت کی، آپ ہی کے زمانے کی، آپ ہی کے دور کی باتیں کر رہا ہوں کہ جب کہیں پر اس طرح کے جوان موجود ہیں کہ جو انہی اہل بیت علیہ السلام کو مانتے ہیں اور یہ اس وقت ان کی پوزیشن ہے اس دنیا میں. اور ہر اعتبار سے معذرت کے ساتھ صرف جد و جہد یا جہاد کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، ہر اعتبار سے بات کر رہا ہوں. آپ ان کے علمی مقام کو بھی دیکھ سکتے ہیں جا کے. صرف جہاد اور تنظیم کی بات نہیں کر رہا، علمی حیثیت کو بھی کہہ رہا ہوں. جائیں اور جا کے ان جوانوں کو دیکھیں کہیں پر بھی یہ قیام کی حالت میں ہوں. یہ معاشرے کا بیکار طبقہ نہیں ہے، یہ اس وقت معاشرے کا سب سے زیادہ کارآمد طبقہ ہے. ہر لحاظ سے اس کا مقام ہے، علمی مقام ہے، جہادی و تنظیم مقام ہے، کرداری مقام ہے، فیملی اور خاندان میں ایک مقام ہے ان جوانوں کا جن کی آپ سے بات کر رہے ہیں. جہاد مغنیہ ایک اور جوان ہے نا، جہاد مغنیہ جانتے ہیں؟ جہاد مغنیہ کو تو جانتے ہیں نا؟ نہیں ہاتھ نہیں اٹھا رہا میں کیونکہ سارے سر ہلا رہے ہیں، آپ کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ جہاد مغنیہ عماد مغنیہ کا بیٹا ہے. عماد مغنیہ جواد مغنیہ کا بیٹا ہے. جواد مغنیہ ان کے والد کا نام نہیں پتا مجھے، وہ دادا بنتے ہیں. شیعہ فی المیزان نامی کتاب ہے جو اس وقت حوزہ علم میں پڑھائی جاتی ہے. ایک بہت بڑا عالم دین لبنان کا جواد مغنیہ، ان کا بیٹا ہے عماد مغنیہ. سب جانتے ہیں عماد مغنیہ کو، سب جانتے ہیں. جب وہ شہید ہو جاتا ہے اس کی زندگیوں میں تو پورا لبنان بھی، یعنی شاید لبنانی بھی اس کو نہیں جانتے تھے، حزب اللہ کے اندر موجود جوان بھی شاید اس کو نہیں جانتے تھے. جب شہید ہوتا ہے تو پوری دنیا جان جاتی ہے. اس کا بیٹا ہے جہاد مغنیہ. 18 سال سے زیادہ عمر نہیں ہے. اس کا وہ آخری پیغام سنا آپ نے جو اس نے اپنی ماں کو دیا ہے اسی محاذ جنگ سے جس پہ وہ شہید ہو گیا. کہاں تھا؟ لبنانی ہے. لڑنے کہاں آیا ہوا تھا؟ جولان کی پہاڑیوں پہ جو شام میں ہے. 18 سال کی عمر میں لبنانی جوان. یہ آئیڈیلز ہیں، دیکھیں نا اس زمانے کے یہ آئیڈیلز ہیں. ہم نے کہا کہ اگر آپ کو جناب علی اکبر علیہ السلام بہت دور نظر آتے ہیں تو بھائی ان کی سیرت پر عمل کرنے والے آپ کے دور کے جوان یہ تو بہت نزدیک ہے نا. ان کو تو دیکھیں. انقلاب کی ضرورت ہے آقا، ہمیں اپنے رویوں میں انقلاب کی ضرورت ہے، انقلاب کی ضرورت ہے. اس طرح نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. ہم کہیں نہیں پہنچ پائیں گے، خود نہیں پہنچ پائیں گے. کہاں اس تشور اس معاشرے کو لے کے جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگلی نسل پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں جو آئندہ آئے گی وہ لے کے بڑھے گی. بابا جہاں تک آپ چھوڑیں گے پھر وہ وہاں سے آگے لے کے بڑھے گی. لیکن اگر آپ نے کہیں تک پہنچایا نہیں تو پھر تھوڑی ہوگا، وہیں کی وہیں ہوگی، آئندہ نسل بھی یہیں ہوگی. بہرحال ابھی اتنی بات، مشکلات کی طرف میں نہیں جا رہا جو پاکستان کو مستقبل میں لاحق ہونے کا امکان ہے، نہیں جا رہا اس طرف، یا دنیا کو جو ابھی اس وقت تھریٹس ہیں ابھی میں نہیں جا رہا. بھائی کہ میں چاہتا تھا سید حسن نصر اللہ کے آخری خطاب سے چند جملے آپ کو کہوں، لیکن میں چھوڑتا ہوں کیونکہ آج ولادت کی مناسبت سے تھی. کوشش ہم نے یہ کی ہے کہ خوشیوں کو بھی مد نظر رکھیں، اس لیے زیادہ پریشان آپ کو نہیں کیا. لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ سمجھا سکاؤں گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ کی سمجھ میں آیا، کوئی اچھی بات لگے، اس وجہ سے نہیں کہ میں نے کہی ہے، اس وجہ سے کہ بات اچھی تھی، اہل بیت علیہ السلام کی تھی، آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اور اگر کہیں کسی نے عمل کر لیا تو وہی ثواب ہے جو انشاءاللہ اس کا ہمیں اور آپ کو ملے گا. اور اگر عمل نہیں کیا آپ نے اور نہیں کرنا تو بھائی میں خدا سے دعا کروں گا کہ نہ ثواب مجھے ملے اس باتوں کا، نہ آپ کو ملے جو آپ یہاں پر بیٹھے ہیں. عمل کرے تو انشاءاللہ ثواب. درود پڑھتے محمد والے محمد.